إلهي لا فلاهي لا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات محمد صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اس حدیث شریف کے بارے میں تھی جس میں نبی مکرم اسلام نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کا انتظام فرمایا اور اس انتظام کی وضاحت اور تشریح اس حدیث شریف میں فرمائی کہ میں مسلمانوں کے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت. فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، اگر لوگوں نے ان دونوں سے تمسک جاری رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں، لیکن اگر ان سے تمسک چھوڑ دیا پھر اس کے بعد گمراہی کا سبب خود ہیں لوگ. حضرت نے تو صحیح راستہ لوگوں کو بتا دیا، اب یہ لوگ ہیں کہ وہ اس راستے پر چل کے کامیابی حاصل کریں، خوشنودی خداوند تبارک و تعالی حاصل کریں، ائمہ اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پہ جائیں، احکام خدا کو ان سے لیں، اپنی مشکلات کو اہل بیت کے دروازے سے حل کریں، یا اہل بیت کا دروازہ چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پہ جائیں اور ادھر سے جا کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، تو پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے اپنے مسائل کے. یعنی قیامت والے دن اتمام حجت حضرت کی طرف سے لوگوں پر ہو چکا ہے. اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے وہ سیدھے راستے پر چلیں یا ایسے راستے پر چلیں کہ جو ان کو بجائے اس کے کہ بہشت کی طرف لے جائے کہیں اور جا کر پہنچائے. تو یہ اب اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کتنی ہم ہوشیار ہیں اور کتنی پیغمبر کے فرامین کے تابع ہیں. ان شخصیات میں سے جن شخصیات کا تعلق اس حدیث شریف سے ہے، تیسری شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. مولا کی کافی ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جو باقی شخصیات میں موجود نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ
اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام یعنی 12 اماموں میں یا 14 معصوموں میں آپ یہ کوشش کریں، تلاش کریں کہ سب سے زیادہ تکلیف کس امام کو پہنچی ہے۔ میرے خیال میں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جتنی تکلیفیں امام کو دی گئی ہیں، جتنی مشکلات امام کے لیے پیش آئی ہیں، وہ تکلیفیں کسی امام کو نہیں دی گئی۔ آپ کہیں گے کہ جی کربلا سے بڑھ کر تو پھر کوئی اور قضیہ تو ہے نہیں، تو کیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں، شہادت، شہید ہونا، جنگ کرنا، جنگ میں غالب آنا، مغلوب آنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے لیے، اسلام کے راستے میں جو اذیتیں اس امام کو پہنچی ہیں، اس کی اجمالاً میں مطالب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ بہت دردناک ہے۔ آپ کی ولادت 3 ہجری کو ہوئی ہے۔ نام کے بارے میں پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اب یہ علی و فاطمہ کے گھر پہلی خوشی تھی، پہلی اولاد تھی کہ جو، اور پھر وہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ابتر ہونے سے بچایا اور آئے کوثر نازل ہوئی، اس کی شاخ اور فر بھی پہلی تھی۔ بیوی سے پہلا بیٹا جو خدا نے عنایت کیا وہ امام مجتبیٰ ہے، تو یہ پہلی خوشی تھی اہل بیت کی کہ خدا نے ایسا بیٹا عنایت کیا۔ مولا سے حضرت نے پوچھا کہ کیا نام رکھنا ہے، تو عرض کی کہ پہلے بھی آپ ہی انتخاب کرتے ہیں، یہ تو اب آپ ہی انتخاب کریں گا، میرا نام کے بارے میں بھی میرے والد نے انتخاب نہیں کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی منتظر ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آسمان سے میرے اس بیٹے کا نام کیا انتخاب کرنا، کہا کہ میں نے بھی انتخاب نہیں کرنا، پیغمبر نے فرمایا، بلکہ یہ نام آسمان سے آنا ہے، جبرائیل لے کر آئے گا نام، اس کی انتظار میں۔ چنانچہ جبرائیل نازل ہوئے اور نام لے کر آئے۔ یہ نام لفظ حسن، اور یہ حسن نام جو ہے، اس سے پہلے پوری کائنات میں کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلی عنایت ہے خدا کی جو امام مجتبیٰ کو کے لیے رکھا ہوا تھا۔ حسن اور حسین دونوں نام ایسے نام ہیں کہ اس سے پہلے کسی شخص کے یہ نام نہیں تھے، بلکہ خدا نے آسمان پہ یہ نام رکھے ہوئے تھے ان 2 شخصیات کے لیے۔ فقط جب پیغمبر خدا معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں 2 درخت نظر آئے حضرت کو، تو جبرائیل سے کہا کہ ان درخت کا میوہ، وہ پہلے ایک درخت سے لے کر آیا تو حضرت نے وہ کھایا، تو فرمایا کہ یہ تو بہت معطر، خوشبودار اور لذیذ میوہ ہے۔ پھر دوسرے درخت سے لے آیا، وہ بھی اسی طرح تھا۔ تو حضرت نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ 2 درخت جس کے میوے اتنی خوشبودار ہیں، تو ان کا نام کیا ہے؟ تو اس وقت جبرائیل نے کہا ان میں سے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ یعنی در حقیقت
وہ میوے حضرت نے کھائے، اور اس کے بعد جب تشریف لائے تو جناب خدیجہ سے بیوی فاطمہ پیدا ہوئی، اور ان سے پھر امام حسن اور امام حسین ہوئے۔ تو یہ در حقیقت اس وقت سے یہ انتظام ہو چکا تھا۔ تو نام بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد پاک پیغمبر نے خود عقیقہ، یہ اسلام میں امام مجتبیٰ کی ولادت سے پہلے عقیقہ مستحب نہیں تھا۔ یہ اس کی بنیاد، یہ جو ہم کرتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہو عقیقہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ جب امام مجتبیٰ دنیا میں آئے۔ پیغمبر نے امام کے لیے عقیقہ کیا، اور اسی وقت سے پھر یہ، کیونکہ عمل پیغمبر تھا تو عقیقہ مستحب قرار پایا کہ اگر کسی کے گھر بچہ ہو تو پھر عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اس کا استحباب نہیں تھا۔ اگر فرضاً کچھ لوگ بکرے ذبح بھی کرتے تھے کسی بچے کی ولادت پر، تو وہ بعنوان عقیقہ نہیں ہوتے تھے، ویسے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اس عقیقے کا استحباب اور اس کی بنیاد امام مجتبیٰ کی ولادت کے بعد رکھی گئی ہے۔ تو یہ بھی امام مجتبیٰ کا خاصہ ہے کہ کچھ احکام امام مجتبیٰ کے آنے کے بعد آپ کی وجہ سے آئے۔ اب کافی سارے حالات لکھے گئے ہیں حضرت کی ولادت کے وقت۔ میرے پاس وقت کم ہے، جو ہی ہم منبر پہ بیٹھتے ہیں تو گھڑی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ محمد صاحب نے گھڑی کو تیز کر رکھا ہے کہ جلدی مولوی صاحب مکائیں تو، یا کیا چکر ہے۔ تو جو میں نگاہ کرتا ہوں کہ 10-15 منٹ گزر گئے ہیں۔ 7 سے 8 سال امام مجتبیٰ جو ہے وہ پیغمبر کی خدمت میں رہے، حضرت کی تربیت میں، نانا کی تربیت میں۔ 3 ہجری سے متولد ہوئے ہیں، اور 7 یا 8 سال کا عرصہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں رہے، یعنی تربیت حاصل کی۔ سب سے پہلی غذا جو مولا کو دی گئی ہے وہ بھی پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب دان امام مجتبیٰ کے منہ میں رکھا، یعنی گویا پہلی غذا بھی آپ نے کس سے لی ہے؟ پیغمبر سے لی ہے۔ اب ان 7 سالوں میں کافی سارے وقائع اور حوادث پیش آئے ہیں، جن میں جنگ احد بھی ہے۔ حضرت کی ولادت کے بعد مسلمان جنگ احد کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، فتح مکہ ہے۔ یہ کافی سارے مسائل بعد میں پیش ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ مولا کی تو ابتدا ہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امام کے لیے بچپنا یا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ امامت کا ملاک اور معیار نہیں ہے۔ امام ماں کے شکم میں بھی امام ہوتا ہے۔ امام بچہ بھی ہو، بچپنا بھی ہو، تب بھی وہ امام ہوتا ہے۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا کہ اب وہ بڑے ہوں گے تو پھر کچھ بولنا شروع کریں گے، جب بولنا شروع کریں گے تو پھر کچھ سیکھنا شروع کریں گے، کچھ سیکھنا شروع کریں گے تو اسی طرح آگے ترقی کریں گے۔ بلکہ امامت کا منصب، جس منصب پہ یہ لوگ فائز ہوتے ہیں، یہ شخصیات، یہ پہلے سے ہی، ابتدا سے ہی ان کو ساری خصوصیات کا پتہ ہوتا ہے۔ سیکھنے کی ضرورت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام بچے کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب جنگ احد ہوئی تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر تو 1 سال کی تھی، لیکن سب سے پہلی بے وفائی اصحاب با وفا سے امام مجتبیٰ نے دیکھی۔ جو اصحاب با وفا کہلاتے تھے پیغمبر کے، اصحاب با وفا سے سب سے پہلی بے وفائی جنگ احد میں دیکھی کہ نبی کو چھوڑ کر فرار کر گئے، حضرت زخمی ہوئے اس میں، اور پھر بعد میں جا کے مولا کائنات نے اس جنگ کو فتح کیا۔ تو یہ مسلمانوں کی بے وفائیاں ابتدا سے ہی دیکھنا شروع کر دی تھی امام مجتبیٰ نے۔ پھر اس کے بعد والی جنگوں میں بھی جو واقعات آئے، کون فرار کر گیا جنگ خیبر میں، پھر پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل میں اس کو بھیجوں گا
اس کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کو خدا جس سے محبت کرتا ہے اور جو خدا سے محبت کرتا ہے لأوتین رایت غدن رجلا کرارا غیر فرار، اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، جنگ سے ڈر گئے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال بھی امام مجتبیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد کچھ لوگ جو منافق تھے، ڈر کی وجہ سے ابو سفیان اور معاویہ جو آخری مراحل میں ایمان لائے قتل سے بچنے کے لیے، وہ بھی امام مجتبیٰ نے دیکھا۔ پھر غدیر حجت الوداع کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد پھر اپنے نانا کی وفات اور رحلت کے بعد کے حالات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ پھر 75 یا 95 دن کے بعد ماں کی شہادت ہوئی، اور جو وقائع اور جو قصے مولا کے ساتھ پیش آئے اور جو قصے مسلمانوں نے بی بی کے ساتھ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 18 سال کی عمر کی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی۔ 18 سال کی عمر میں ایک عورت کے سر کے بال سفید ہو جائیں، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے نا کہ 18 سال تو ابھی ابتدائے جوانی بھی نہیں ہوتی عورت کی، آج کل تو 20 سال کے بعد سے 18 سال کی عمر میں پیغمبر کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو جائیں، بابا کے بعد بابا سے اتنی احترام دیکھنے کے باوجود چند ہی دنوں میں مسلمان ایسے مسائل پیش آئیں کہ بیوی کہنے پہ مجبور ہو جائے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیال۔ بابا اتنی مصیبتیں مجھ پر چند دنوں میں آئی ہیں، اگر دنوں پہ آتی تو وہ رات بن جاتے، اگر راتوں پہ آتی تو وہ دن بن جاتے۔ اور خود مولا کائنات جب یہ حوادث پیش آئے، بیوی شہید ہو گئی، علی جیسا صابر انسان جو کبھی گھبرایا نہیں تھا، عرض کرتا ہے قلّ یا رسول اللہ لا صفیت کا صبر، علی کا صبر بھی ختم ہو۔ کتنی ظلم کیا ہوگا کہ علی جیسی شخصیت بھی کہتی ہے قلّ یا رسول اللہ لا صفیت کا صبر، میرا صبر بھی ختم۔ لیکن امام مجتبیٰ نے بھی اپنی آنکھوں سے ماں پر ظلم جو ہوئے وہ دیکھے، باپ پر جو ظلم ہوئے وہ دیکھے۔ ماں دربار میں گئی، ساتھ گئے، مہاجر و انصار کے پاس ماں کے ساتھ مل کر گئے بابا کے حق کے لیے۔ ماں کا حق غصب ہوا، اس میں بھی شریک رہے۔ حضرت عیسیٰ کی گواہی تو پیدا ہونے کے بعد خدا نے قبول کر لی تھی نا، تو انہوں نے تو حسنین کی گواہی بھی قبول نہ کی، حسن حسین کو بھی جھٹلا دیا بچے کہہ کر۔ یہ ساری چیزیں امام مجتبیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ 25 سال تک اپنے بابا کے ساتھ رہے، اور وہ سارے مظالم جو علی پر گرائے گئے ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ امام مجتبیٰ بابا کے ساتھ رہے، وہ مشکلات بھی، یعنی گویا آپ یوں سمجھ لیں کہ پیغمبر کی رحلت سے لے کر بابا کی شہادت تک سب مصیبتوں میں امام مجتبیٰ برابر کے شریک رہے۔ امامت کب ملی؟ امامت کب ملی؟ ابھی بابا گھر میں تھے، ضربت لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ابھی بابا مسجد میں زخمی ہیں اور امام جماعت بنے امام مجتبیٰ۔ تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں امام مجتبیٰ نے، اب ان ساری مصیبتوں کے باوجود کہ یہ اس میں علی بھی شریک ہیں، فاطمہ بھی شریک ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہیں،
سارے اہل بیت شریک ہیں۔ اب جب مولا شہید ہو گئے، امامت کا وقت آیا، اب وہ جو جملے میں نے عرض کیا آپ کو کہ امام مصطفیٰ مظلوم ترین امام ہیں، اب امامت ملی بابا کی شہادت کے بعد، بابا کو بھی دفن کیا، حالات ایسے تھے کہ قبر مخفی رکھی۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، جس کی حکومت تھی، مولا حاکم تھے، حاکم وقت کو شہید بھی کیا جاتا ہے مسجد میں، اور اس کے بعد اس کی قبر کو بھی مخفی رکھا جاتا ہے مسلمانوں سے۔ کیسے مسلمان تھے وہ اس وقت کے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہت حق کی پہچان کر لینا، حق و باطل میں فرق کو سمجھنا، امام وقت کو پہچاننا یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے مشکل ہے کہ امام وقت کو انسان پہچانے، حق کا ساتھ دے، حق و باطل میں فرق کر سکے۔ وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی امام مجتبیٰ کی، مورخین نے لکھا ہے 40,000 آدمی تھے۔ حضرت نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں باقاعدہ بتایا لوگوں کو کہ اپنے بابا کے بارے میں کہ میرے بابا جیسا کوئی آدمی نہیں گزرا نبی کی مدد کرنے میں، خدا کے احکام کو جاری کرنے میں، علی کی خصوصیات کو بیان کیا، اور اس کے بعد 40,000 آدمیوں نے بظاہر امام مجتبیٰ کی بیعت کر لی۔ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیوں امام نے قیام نہیں کیا جب 40,000 آدمی نے بیعت کر لی، کیوں صلح کر لی معاویہ سے، دشمن اسلام سے؟ اب 40,000 نے جب بیعت کی، فوراً جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی کہ امام مجتبیٰ نے حکومت قائم کر دی ہے اور لوگوں نے بیعت کی ہے، تو 60,000 کا لشکر لے کر وہ شام سے چلا۔ امام کو جب پتہ چلا کہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلا ہے، تو 12,000 کا لشکر اس کو روکنے کے لیے امام نے آمادہ کیا، جس میں عبید اللہ ابن عباس کو اس لشکر کا سربراہ اور قیس ابن سعد جو مولا کے اچھے صحابیوں میں سے ان کو بھی ہمراہ بھیجا۔ راستے میں جا کر وہ عبید اللہ تو معاویہ کے ساتھ مل گیا، اور معاویہ نے یہ شرارت کی کہ یہ شائع کر دیا کہ مولا نے صلح کر لی ہے، اور ادھر لشکر والوں کو یہ کہا کہ ادھر مدینے میں یہ بتایا گیا، کوفے میں یہ بتایا گیا کہ لشکر والے جو ہیں وہ معاویہ کے ساتھ مل گئے ہیں، قیس بھی مل گیا۔ تو گویا وہ لشکریار تو پہلے سے تیار نہیں تھے، حالات ان کے۔ اب اس لشکر میں کون تھے جو گئے 12,000 میں، یا وہ جو 40,000 جن نے بیعت کی تھی ظاہراً، وہ سارے محب اہل بیت نہیں تھے، سارے وہ لوگ نہیں تھے کہ جو امام مجتبیٰ کو مانتے تھے اور امامت کے مقر تھے، بلکہ اس میں خوارج بھی تھے اور منافقین بھی تھے، جن کو معاویہ سے تکلیف تھی وہ بھی تھے۔ ہر آدمی اس میں شریک تھا جو معاویہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہ امام مجتبیٰ کے ساتھ بھی تھے۔ بیعت تو کر لی انہوں نے ظاہری طور پر، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ راستے میں خرید لیا گیا۔ اس کے سربراہ کو بھی، وہ فوجی سربراہ جو بنا کے بھیجا تھا حضرت نے، وہ بھی۔ اب امام علیہ السلام خود نکلے اس لوگوں کو لے کر، اور وہ بھی یہ حالت تھی کہ حضرت کو پتہ تھا کہ ان میں یہ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو ایک
جگہ قیام کیا رات کو مدائن کے قریب اور صبح تقریر کی، گفتگو کی، تو اسی وقت ہی لوگوں نے امام کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی، توہین کرنی شروع کر دی امام کی کہ آپ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جاں نماز پاؤں کے نیچے سے کھینچ لی امام کے پاؤں کے نیچے، امام کو زخمی کر دیا گیا، جتنی مال تھا امام کا وہ سارا کا سارا لے لیا گیا، حتیٰ امام کو قتل کرنے کے چکر میں تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امام کو بچا کر وہاں سے لے گئے۔ تو یہ حالات تھے اس وقت کے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام نے کیوں صلح کی، تو امام نے دیکھا کہ اب اگر میں نام لوں تو شاید آپ لوگ کافی آپ کا ذہن خراب ہو جائے۔ وہ بڑے بڑے صحابی، بڑے معتبر صحابی، انہوں نے بھی امام پر اعتراض کر دیا۔ بڑی بڑی شخصیات نے امام مجتبیٰ پر کہ جی آپ مذل المومنین ہیں، آپ تو مومنین کی ذلت یہ نہ سمجھ سکے کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کا حکم کیا ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اگر امام کا معنی یہ ہو کہ جو میرے دل میں ہے، جو میں چاہتا ہوں امام اسی کو انجام دے، اگر اس کا معنی امام ہے۔ امام نے گفتگو کی، امام نے فرمایا، نمونے پیش کیے امام نے کہ خود پیغمبر نے بھی تو صلح کی تھی، یعنی امام مجبور ہو گئے۔ امام نے دیکھا کہ اب اگر ہم جنگ کرتے ہیں تو جنگ کرنے کے لیے تو میرے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی ساتھ نہیں ہے جو حقیقتاً جنگ کرنے کے لیے امام کے ساتھ ہو۔ ایک آدمی پر بھی امام کو بھروسہ نہ تھا کہ جنگ کرے۔ اب یا یہ تھا کہ جنگ کر کے خود بھی مارے جاتے اور جو بچے کچھ شیعہ تھے اس وقت ان کو بھی وہ سارے کے سارے کا قتل عام ہو جاتا۔ اصل کلن شیعہ کی بساط جم ہو جاتی ہے، اصل وہیں سے ہی شیعہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ مرحلہ تھا کہ امام یہ کرتے، اور ایک یہ تھا کہ مصلحت کو مد نظر رکھ کے ظاہری صلح کر کے شیعوں کو بھی بچا لیں، خود بھی محفوظ رہیں، اور یہ وقت ٹل جائے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف امام مجتبیٰ کے ساتھ نہیں ہوا، خود پیغمبر نے جب صلح حدیبیہ کے بعد جب آئے تو بڑے بڑے بزرگان نے کہ جو بعد میں خلیفہ بھی بنے اعتراض کیا پیغمبر پر، اچھا صلح کرتے ہیں مشرکین سے، کفار سے پیغمبر صلح کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہچان امام کی، امام کے فرمان پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں ایسے کام۔ ابھی ایسے لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جنہوں نے امام مجتبیٰ کو توہین کی اور اعتراض کیا اس پر کہ آپ نے کیوں صلح کی ہے۔ جو بڑے بڑے معتبر صحابی، ہمارے نزدیک بھی معتبر صحابی، لیکن نہ سمجھ سکے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی امام مجتبیٰ نے صلح کر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں اس سے پہلے پیغمبر فرما گئے تھے، اس کی پیشین گوئی کر گئے تھے۔ فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، یہ دونوں بیٹے میرے امام ہیں، اگر صلح کر لیں تب بھی امام ہیں، اگر قیام کر لیں تب بھی امام ہیں۔ حضرت کو پتہ تھا، پاک پیغمبر جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں یہ اعتراضات کریں گے۔ شہید ہونا بہت آسان کام ہے، لیکن زخم زبان، توہین کا برداشت کرنا یہ بڑا مشکل کام۔ کتنی امام مجتبیٰ کی توہین، کتنی گالیاں نکالی گئیں، ہر آدمی کے منہ سے جو بات آئی وہ امام مجتبیٰ، بڑی مظلومیت کے دن گزارے امام مجتبیٰ نے۔ اور صلح نامہ میں بھی 10-12 شکیں لکھی گئی ہیں، ان میں 2-3 شکیں ایسی ہیں کہ پہلی شک یہ تھی کہ تمہیں قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس صلح نامے میں پہلی شک یہ ہے کہ معاویہ کو لکھا کہ قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنا ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی مسلمانوں کو بتا دیا کہ معاویہ
قرآن اور سنت رسول پر عمل نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہوتا تو پھر شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتے گئے لوگوں کے لیے کہ یہ حاکم وقت جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق، اور پھر یہ بھی ثابت کر دیا کہ مجبور ہو کر اس کو ماننا بھی پڑا، اگرچہ اس نے عمل نہیں کیا بعد میں، لیکن دستخطوں کی حد تک یہ بھی شیعوں کی حفاظت ان حقوق میں شامل ہے، عام مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچانا وہ بھی اس میں شامل ہے، حضرت علی پر سب اور لعنت نہ کرنا ممبر پر، اور دعائے قنوت میں حالات یہ تھے کہ دعائے قنوت میں لوگ مولا پر سب کرتے تھے، نماز میں مسلمانوں کی نماز میں دعائے قنوت میں مولا پر سب کرتے تھے، تو یہ شروط رکھی امام علیہ السلام نے کہ اس کے بعد اگرچہ اس پر عمل نہیں کیا، اور پھر وہ منافقین اور خوارج نے جب معاویہ کے ساتھ جنگ شروع کی تو اب معاویہ نے پیغام بھیجا امام مجتبیٰ کو کہ آپ میری مدد کریں ان کے ساتھ، کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جنگ کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تمہارے ساتھ جنگ کرتا، اگر میرا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا تو ان سے پہلے تمہارے ساتھ جنگ کرتا، تو بتا بھی دیا کہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، بلکہ کوفہ میں جا کے جو معاویہ نے خطبہ دیا اس نے کہا کہ امام نے میرے ساتھ صلح کر لیا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی حکومت سے دستبردار ہو گئے اور قبول کر لیا ہے کہ میں حاکم وقت رہوں۔ اس کے بعد امام کھڑے ہو گئے مسجد میں، امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو ان مجبوریوں کی بنا پر نہ کہ میں نے اپنی حکومت اس کے سپورٹ کر دی۔ حالات ایسے بن چکے تھے کہ امام مجتبیٰ کو مجبوراً اس وقت کے حالات کے مطابق صلح کرنا، لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، اور پھر کوفہ سے امام مدینہ تشریف لے گئے، اور 10 سال کا عرصہ آپ نے گزارا معاویہ کے ساتھ، اور اس 10 سال میں امام ساکت نہیں بیٹھے رہے، اس کاغذ پر دستخط کر، وہ تو پہلے دن سے مکر گیا تھا، امام نے ظاہری پابندی کی، لیکن مدینے میں آ کر شاگرد تربیت کیے، ان شاگردوں کو مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں بھیجا، اور یہ آپ جو کربلا کا میدان آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حالات، اور اتنی صحابی مولا کو مل گئے اور یہ حالات پیدا ہو گئے، تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ 10 سال کی محنت تھی امام مجتبیٰ کی، امام مجتبیٰ نے 10 سال مدینے میں آ کر لوگوں کو تیار کیا، شاگرد تیار کیے، ان کو مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں بھیجا، اور اس کے بعد تیاری کر کے لوگوں کا ذہن، وہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے پاک پیغمبر کے زمانے میں تو جس کے دل میں جو نفاق تھا وہ باقی رہ گیا، کوئی بندہ جرأت نہ کر سکا ظاہر کرنے کی، اور کیا بھی تھی تو تھوڑے لوگ تھے، اس کے بعد سے پھر سب کے سینے باہر سامنے آ گئے کہ یہ کون ہے کیا ہے، ہر آدمی کے دل میں جو تھا دشمنی اہل بیت کے ساتھ وہ ساری ظاہر ہو گئی۔ اب امام مجتبیٰ نے کوشش کی کہ یہ 8-10 سال میں تیار کیا لوگوں کو امام نے، یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے آپ کے رکاب میں تھے، وہ بعد میں تیار شدہ لوگ تھے کہ وہ بھی اس میں بھی کافی حصہ ہے امام مجتبیٰ کا، اور یہی وجہ ہے کہ مولا کو شہید کیا گیا، بلّہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جب معاویہ کو پتہ چلا کہ امام مدینے میں بیٹھ کر اس کے خلاف بلکہ اسلام کے دفاع کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، شاگرد تیار کر رہے ہیں، تو پھر زہر دے کر امام کو شہید کیا گیا۔ پہلے امام ہے، پہلی شخصیت ہے جن کو زہر دیا گیا۔ اس سے پہلے جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں، لیکن میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ زہر یہ پہلے امام تھے کہ جن کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، اور یہ پہلے امام تھے کہ جن کی لاش پر 70 تیر برسائے گئے۔ امام نے پہلے سے وصیت کر دی تھی مولا حسین کو کہ مجھے یہ آپ کو دفن نہیں کرنے دیں گے نانا کے جوار میں، لیکن مجھے اندر لے جانا
نانا کے روزے کی زیارت کرا کے جا کے بقی میں مجھے دفن کرنا، لیکن انہوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ نہیں، یہ تو امام مجتبیٰ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا دفن کرنے کا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ وصیت نہ ہوتی میرے بھائی کی تو کسی کی جرأت بھی نہیں تھی ہمیں روک سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دشمنیاں یہ تھیں کہ وہ امام جو شہید ہو چکے ہیں ان کے جنازے پر 70 تیر برسائے گئے امام مجتبیٰ کے جنازے پر۔ اتنی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت کا عالم تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت مظلوم تھے، بڑا ظلم ہوا آپ پر، زخم زبان کھائے، توہین برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، اس کے بعد زہر بھی گھر میں دی گئی۔ بیوی انسان کو گھر میں جہاں انسان آرام کے لیے جاتا ہے، سکون کی جگہ ہے نا، گھر میں زہر دی گئی امام مجتبیٰ کو۔ میں کہوں گا مولا آپ کی مظلومیت کی حد ہو گئی کہ گھر میں زہر، جنازہ دفن ہونے کے لیے مسلمانوں کو اتنی برداشت نہ ہوا کہ نواسہ رسول کا جنازہ اپنے نانا کی قبر تک بھی جا سکے، یہ بھی برداشت نہ کر سکے مسلمان، تیر برسائے گئے جنازے پر۔ لیکن عاشور کے دن مولا آپ کے بیٹے قاسم نے وہ کر کے دکھایا، تیری نمائندگی ایسی کی جناب قاسم نے۔ عاشور کے دن ماں نے تیار کیا، ساری رات کہتی رہی بیٹا تیرے بابا شرمندہ نہ ہوں اپنے بھائی سے قیامت والے دن، بیٹا میں شرمندہ نہ ہو جاؤں زینب سے، میں باہر سے آئی ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب قاسم چچا کی خدمت میں آئے، آ کے کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دو، میں آپ پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جتنی شہداء کربلا ہے، اصحاب بھی اور اہل بیت بھی، اتنی کسی کے ساتھ بحث نہیں کی سید الشہداء نے جتنی قاسم کو روکا ہے سید الشہداء نے۔ کہتے ہیں قاسم تو ابھی 11 سال کے تھے، قاسم لکھا ہے مورخین نے 11 سے 13 سال کی عمر ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب ہمیں بھائی یاد آتا ہے تو تجھے دیکھ لیتے ہیں، تیری ماں بیوہ ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے قاسم۔ کہتے ہیں قاسم مولا کے ہاتھ چومے، قاسم نے چچا کے، چچا خدا کے لیے مجھے اجازت دے دو۔ حسین نے اجازت نہ دی، منہ میں گر پڑا قاسم، کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دو، میں نے ضرور میدان میں جانا ہے، پھر بھی حسین نے اجازت نہ دی۔ مورخین لکھتے ہیں قاسم چچا سے اٹھ کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے، سر نیچے کر کے رو رہے، بابا کو یاد کیا، کہا بابا آج چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے میدان کی، میں کیا کروں؟ اور محمد شہید ہو گئے، اکبر میدان میں گیا، میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ یا اچانک یاد آیا بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، کہا تھا قاسم جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ تعویذ کو کھولا، لکھا ہوا ہے قاسم جب عاشور کا دن آئے تیرے چاچا تک کو تنہا رہ جائے میدان کربلا میں تو تو نے جا کے اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ تعویذ اٹھایا، حسین کے پاس آئے، آ کے چچا کو دیا، چچا یہ تو میرے بابا کی وصیت ہے، اب مجھے ضرور اجازت دیجیے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا نے جب یہ خط پڑھا، بھتیجے کو گلے سے لگایا، مورخین لکھتے ہیں بھتیجا بھی بے ہوش ہو گیا، میرے مولا بھی بے ہوش ہو گئے، غش کر کے زمین پہ گر گئے دونوں۔
زینب کبریٰ کو پتا چلا، اٹھ کے آئی، دیکھا بھائی غش کی حالت میں ہے، بھتیجا بھی غش کی حالت میں ہے، پانی نہیں ہے جو چھڑکا جائے، بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے۔ بی بی روتی رہی، زینب کبریٰ روتی رہی، بی بی کے آنسو مولا حسین کے چہرے پہ پڑے، آنکھ کھولی، دیکھا زینب رو رہی ہے، کہا بہن زینب کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا کیا ہو گیا ہے، تو بھی بے ہوش ہو گیا ہے، قاسم بھی بے ہوش ہے۔ قاسم کو ہوش آیا، مولا نے اجازت دی۔ اب جب قاسم میدان کی طرف جانے لگا نا تو مولا نے پھر بلایا قاسم کو، کہتے قاسم ایک مرتبہ پھر آؤ۔ قاسم جب آئے تو بھائی حسن کا امامہ پہنایا، زرے پہنائی، تلوار لٹکائی، 11 سال کا بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے، لیکن قاسم اس شجاعت کے ساتھ میدان میں گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب قاسم آیا تو عمر سعد نے ایک ایسے شخص کو جو ہزاروں کے مقابلے میں جاتا تھا، ازرق نامی شخص ہے، اس کو بلایا، کہا ازرق قاسم کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کہتا ہے مولا، کہتا ہے عمر صاحب تو نے میری توہین کی ہے، میں تو ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں جاتا ہوں، یہ ایک بچہ ہے، بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، یہ اکبر کا بھائی ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ آل بیت، یہ آل محمد کے خاندان کا ہے۔ تو اب اس کو شرم آئی، کہتا ہے میں جاؤں اس بچے کے مقابلے میں، 4 بیٹے اس کے میدان میں تھے، کہا میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، پہلے سب سے بڑے بیٹے کو بھیجا، جب آیا تو جناب قاسم نے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا حضرت کے بیٹے کے، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، چاروں کو جہنم واصل کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ایک بچے نے، حمید ابن مسلم کہتا ہے پورے لشکر میں شور مچ گیا کہ قاسم نے ازرق کے 4 بیٹوں کو تہہ تیگ کر دیا ہے۔ اب ازرق خود میدان میں آیا، آ کے کہتا ہے تو نے میرے 4 جوان تہہ تیگ کیے ہیں، اب میں آپ کے مقابلے میں آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ازرق بھی آیا، ازرق کو بھی قاسم نے تہہ تیگ کیا، بس ازرق کا بھی مرنا تھا، ہلاک ہونا تھا۔ یا عمر سعد نے کہا لشکریوں جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ قاسم کو مارو۔ سب نے مل کے قاسم پہ حملہ کیا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر مارے، جس کے ہاتھ میں تیر تھے تیر مارے، جس کی ہاتھ میں تلواریں تھی وہ قاسم کو تلواریں ماری۔ اب 11 سال کا بچہ ہے، چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے، قاسم زین سے زمین پہ آئے، چچا کو بلایا، جب مولا کے پاس آواز آئی فوراً دوڑے میدان میں آئے۔ سنو گے جب مولا آئے کہتے ہیں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگ۔ خدایا بحق الحسین و اولاد الحسین تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما، خدایا جو مریض ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، خدایا جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما، خدایا تمام مومنین کو جمیع بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔